اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہ سکو گے، بے شک انسان بڑا ہی ظالم ناشکرا ہے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے، اور اللہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے پاس آئے اور وہ اس کے دل کو سکون سے بھر دے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہو اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کی درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے دل کو بتا دو، دیکھ لینا تمہیں جلد ہی سکون ملنے والا ہے۔ اور دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ جن دعاؤں کا فوراً جواب نہیں مل رہا، اس دیری میں ضبط کا صلہ ہو بھی سکتا ہے۔ جو صبر تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، انعام میں تمہاری چاہ سے نوازا جا بھی تو سکتا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو تو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری کاوشیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، کیونکہ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے۔ اور وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے، تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ اور اس مشکل کے بعد اللہ نے تمہارا وقت یقیناً بدلنا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، موت سے ہمیشہ مشکلوں میں ہی آتے ہیں۔ اور جانتے ہو زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً
بات کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا۔ ہم انسان ہیں جو گنہگار ہیں۔ کوئی بھی انسان کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے کی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے۔ اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سے گناہ ہوا، یہ ایک بہت اہم کام کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد معافی مانگنا تکمیلی سٹیپ۔ سو اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو ابلیس ضرور آ کے آپ کی برین واشنگ کرے گا کہ دیکھو تم کتنے گناہ گار ہو، تم تو اب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں۔ غلط کہہ رہا ہے وہ، اس راہ کا راستہ دکھا رہا ہے جس پر وہ خود چلا تھا۔ آپ نے اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو، کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اب مکمل تھک چکے ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم تھک ہار کر اسی کے آغوش میں سر جھکاؤ گے۔ کیا ہوا؟ پھر مایوسی ہو رہی ہے، سب پھر سے الجھ گیا ہے، تھک گئے ہو اب تم، بس اب چاہتے ہو کہ یہ زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ سوچو اس رب کے آگے ایسے مایوس ہو کر جاؤ گے، اور وہ جب پوچھے گا کہ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں ساتھ ہوں تو تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہاں، مسائل تھکا دیتے ہیں، لوگ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سب عارضی ہے۔ تمہاری زندگی کے کالے بادل چھٹ جائیں گے، سویرا ہوگا، بس یقین رکھو۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ تمہیں ٹھوکر دے گا، پھر سہارا بھی تو اللہ ہی دے گا۔ وہ تمہیں تکلیف دے گا، پر دوا بھی وہی دے گا۔ ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ، کیا پتہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی یا آخری نہیں، ہماری واحد امید ہے، اور ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہوں اسی راستے پر ان کے معجزے ہونے ہو۔ اور اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اور اگر تم صبر کی انتہا پر ہو تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے، اور اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بننی ہے۔ جس نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تمہیں بھی ہمیشہ بکھرا رہنے نہیں دے گا۔ یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے
یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ پھر آپ کو پل پل کی اذیت کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت نصیب ہوگی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد صبر کا صلہ آپ کو سکون کی صورت میں ملے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، تو یہ آیت آپ کے لیے ہے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پہ رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں موجوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔